اچھا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 دن تک وحی رک گئی، حالانکہ آپ کی قوم آپ سے دلائل کا مطالبہ کر رہی تھی، اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین حکیم ذات ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ علماء نے بیان کیے ہیں 3 4 فوائد، ان میں سے میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو فائدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انشاءاللہ نہیں بولا تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ ادب سکھانے کے لیے کہ آئندہ سے کوئی بھی بولے تو اس کے ساتھ لفظ انشاءاللہ ضرور بولے، تو یہ ادب سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 دن تک وہی رکی رہی، اور نبی علیہ السلام کو یہ ادب سکھایا گیا، اور آپ کے ذریعے آپ کی پوری امت کو یہ ادب سکھایا گیا کہ کوئی بھی کام کرنے کا عزم کریں اور کسی کو بتائیں تو ساتھ کیا بولے، انشاءاللہ۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسری حکمت بعض علماء نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ وحی کا سلسلہ جو اتنی دیر تک رکا رہا، اس میں ایک بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے جی؟ فرماتے ہیں وہ حکمت یہ ہے کہ جب مشرکین نے سوال کیا تو اگر نبی علیہ السلام ان کو فوری جواب دے دیتے اور تھوڑے عرصے کے بعد انہیں جواب مل جاتا، تو انہیں اس کی اہمیت کا اور ضرورت کا کوئی اندازہ نہیں ہونا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو، وحی کو 15 دن تک روکے رکھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ میں یہ بات پھیل گئی، مکہ میں، مکہ کے ارد گرد وادیوں میں، بستیوں میں یہ بات پھیل گئی کہ مشرکین کچھ سوالات لے کر یہود کے پاس سے نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے دلائل طلب کیے ہیں۔ تو جب یہ بات پھیل گئی اور سارے لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے اب جب نبی علیہ السلام دلائل دیں گے تو تمام لوگوں پر حجت قائم ہو جائے گی؟ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ تو کہتے ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت تھی واللہ عالم، کہ تمام لوگوں کی توجہ حاصل کر لی جائے اور اس کے بعد ان کو دلائل بیان کیے جائیں۔ اور اس واقعے کے اندر آپ غور کریں گے تو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر ایک عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ بیان کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے اس واقعہ سے۔ تو مشرکین کا یہ عقیدہ نہیں تھا، وہ یہ عقیدہ نہیں مانتے تھے، طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی بیان کیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس طرح کے وہ سوالات کرتے تھے اور اللہ کی قدرت کا انکار کرتے تھے۔ تو اس واقعہ کے اندر مشرکین کے عقائد کا بھی رد تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی کو روکا تاکہ لوگوں کے اندر تشویق پیدا ہو اور سارے اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اب آگے سے جواب کیا آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ وحی کا سلسلہ روکے رکھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک یہ بھی حکمت تھی کہ اگر نبی علیہ السلام ان کو فوری جواب دے دیتے اور فوری وحی آتی اور نبی علیہ السلام ان کو جواب دے دیتے، تو ان کے لیے ایک رستہ کھل جاتا۔ ان میں سے ہر شخص جس کے دل میں جو سوال آتا وہ آتا نبی علیہ السلام کے پاس آگے کہتا کہ مجھے اس سوال کا جواب دو گے تو تب بھی میں ایمان لے کے آؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو روکنے کے لیے، ان کے فضول سوالات کو روکنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ 15 دن تک وحی روکی، کہ سوال کریں گے تو فوری جواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ اپنایا۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر ابن عثیمین کے نام سے، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وحی کے لیٹ ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، آپ نبی علیہ السلام کی رسالت کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بات سمجھیں کہ یہ جو وحی لیٹ ہوئی ہے، اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب سوالات آئے اور آپ کی قوم نے کہا کہ ہمیں ان کے جواب دو گے تو تب آپ کو سچا نبی مانیں گے، تو نبی علیہ السلام کے پاس 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور نبی علیہ السلام اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہے کہ وحی کا سلسلہ کیوں منقطع ہو گیا، یہ لوگ تو مجھے جھٹلا دیں گے، یہ لوگ تو کہیں گے کہ اگر سچا نبی ہوتا تو فوری جواب لے آتا۔ تو کہتے ہیں اس کے اندر نبی علیہ السلام کے سچے ہونے کی دلیل اس طرح ہے کہ اگر نبی علیہ السلام جھوٹے نبی ہوتے نعوذ باللہ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی وحی کا سلسلہ ایسا نہ ہوتا، تو نبی علیہ السلام اپنی طرف سے فوری بنا کے کوئی واقعہ ان کے سامنے رکھ دیتے، اور نبی علیہ السلام کو اتنے 15 دن تک انتظار نہ کرنا پڑتا اور لوگوں کی طرح طرح کی باتیں نہ سننی پڑتی۔ تو نبی علیہ السلام جو 15 دن تک اتنی پریشانی کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، تو اس کے اندر یہ واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس واقعی فرشتہ اللہ کے پاس سے وہی لے کر آتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام لوگوں کو کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اپنی نبوت میں سچے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز کے اندر کیسی کیسی حکمتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں